السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، اور ان لوگوں کا بھی میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا۔ ان سب سے بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ تو چلیں مزید وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے اس افسانے کی جانب۔ دنیا میری جواں ہے۔ سیمی بیٹی جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، ثاقب اور اس کے گھر والے آتے ہی ہوں گے، امی نے کہا۔ مگر امی، سیمی نے کچھ کہنا چاہا مگر امی نے اسے چپ کرا دیا۔ تم یہ اگر مگر چھوڑو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، ثاقب اور اس کے گھر والے بس آتے ہی ہوں گے۔ سیمی بادل نخواستہ اٹھی، نہا دھو کر تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا اور تیار ہو گئی۔ امی نے اسے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ مہمانوں کی خاطر مدارات کس طرح کرنی ہے، اور سیمی کو یہ سب کچھ بناوٹی سا لگتا تھا۔ 6 بجے مہمان آ گئے۔ ثاقب اپنے والدین اور بہنوں کے ساتھ آیا تھا۔ مسٹر اکرام کا کاروبار پاکستان اور دبئی میں تھا۔ پاکستان میں اپنا آفس اور وہ خود، اور دبئی کا آفس ثاقب دیکھتا تھا۔ سیمی اس بات سے قطعی انجان تھی کہ ان لوگوں نے اس کو کہاں دیکھا اور رشتے کی بات چلا دی۔ احمد صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی سیمی، پھر ارم، اس کے بعد سائمہ اور پھر بیٹا شراز۔ ایک ہی ملاقات کے بعد اکرام صاحب کی فیملی جلد ہی احمد صاحب کے گھر والوں سے گھل مل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سب تکلفات سے باہر نکل آئے۔ باتوں میں دور کی رشتہ داری بھی نکال لی گئی۔ ثاقب اکرام صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی 2 بیٹیاں، بڑی نوشین کی شادی ہو چکی تھی جبکہ چھوٹی بیٹی MBA کر رہی تھی۔ سیمی کی بہنیں کونے میں ثاقب کو گھیرے میں لے کر ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ارم حسب عادت خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ 10 بجے نوکر نے آ کے اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا اور سب باتیں کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ اکرام صاحب بہت خوش تھے، انہیں بھی احمد صاحب کی فیملی اور ان کی سادگی بہت پسند آئی۔ سب کھانے کے بعد ہال میں جمع ہو گئے۔ ہمیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ احمد صاحب نے بھی خلوص دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں ثاقب کے لیے آپ کی بیٹی ارم کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اکرام صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ارم کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی جیسے کمرے میں ایک سناٹا سے چھا گیا، سب ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئے کہ یہ اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا۔ ارم کی ہنسی رفو چکر ہو چکی تھی۔ احمد صاحب اور ان کی بیوی بھی حیران تھے کہ اکرام صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں تو وہ سیمی کے لیے رشتہ لائے تھے۔ آپ لوگ کسی قسم کی فکر نہ کریں، ہم ارم کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے اور اس پر ہم کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ اگر پڑھنا چاہے، جاب کرنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ثاقب کی امی نے کہا۔ احمد صاحب چاہتے ہوئے بھی دل کی بات زبان پر نہ لا سکے۔ احمد صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا اور وہ اس رشتے کو بھی اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دراصل میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے۔ احمد صاحب نے رسمی سا بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اکرام صاحب نے گرم جوشی سے گلے مل کے احمد صاحب کا کندھا تھپتھپایا۔ اچھا، اب اجازت دیں، اگلے اتوار آپ سب ہمارے گھر رات کو کھانے پہ آ رہے ہیں، مسز اکرام نے امید بھرے لہجے میں پورے خلوص کے ساتھ کہا۔ انشاءاللہ ضرور ہم سب آئیں گے، احمد صاحب نے خندہ پیشانی سے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ احمد صاحب اور ان کی اہلیہ عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ رات دیر تک دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ صبح سب سے پہلے سیمی سے بات کی جائے۔ اگر اس کو اس رشتے پر ذرا سا بھی اعتراض ہو تو پھر رشتہ یہیں پہ ختم، ورنہ پھر ارم سے مرضی معلوم کر کے بات پکی کی جائے۔ صبح سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ ارم اور سائمہ، آج تم دونوں مل کر آج شام کی تیاری کر لو، آج رات کی فلائٹ سے سریا آپا اپنے بیٹے عدنان کے ساتھ اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور وہ 2-3 دن یہیں رہیں گے۔ اوپر والا کمرہ بھی ٹھیک کرا دینا، عدنان کے کسی دوست کی شادی ہے، اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ سریا خالہ اور عدنان بھائی آ رہے ہیں؟ یاہو! ارم نے ایک زبردست قہقہہ لگایا اور سب چونک گئے۔ ارے لڑکی، تو بالکل باولی ہوئی ہے، امی نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ وہ امی، دراصل عدنان بھائی سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ 5 سال پہلے جب امریکہ گئے تھے تو ملنے آئے تھے،
پھر 5 سال بعد آئے تو سیدھے اسلام آباد چلے گئے. نہ جانے وہاں کیا پڑھ کر آئے ہیں کہ 2 سال کراچی سے آنے کا وقت ہی نہیں ملا. ارم نے ایک ہی سانس میں توریخ دہرا دی. اچھا امی میں ذرا کمرہ صاف کر دوں. ارم اور سائمہ جلدی سے وہاں سے کھسک لی. ارے سیمی کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، تمہارے ابو نے تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. امی نے سیمی کو روکتے ہوئے کہا. جی ابو کیا بات ہے؟ سیمی نے ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. سیمی تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ تم رات بھر جاگتی رہی ہو. مجھے اندازہ ہے تمہاری اس کیفیت کا، اور اس مسئلے پر میں تم سے بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ شروع کہاں سے کروں. احمد صاحب بولنے کے لیے لفظوں کا سہارا لے رہے تھے. سیمی دراصل جب ثاقب کے ابو کا فون آیا تو انہوں نے کھل کر بات نہیں کی تھی. مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رشتہ تو تمہارا لے کر آنے والے تھے، پسند ارم کو کر گئے. احمد صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. تو ابو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سیمی اپسیٹ تھی. اگر تمہیں اس رشتے پر ذرا سا بھی اعتراض ہے تو ہم اس رشتے سے انکار کر دیں گے. احمد صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا. تمہاری شادی پہلے ہوگی کیونکہ تم بڑی ہو، پھر ارم کی باری آئے گی. امی ابو کا پورا ساتھ دے رہی تھی. نہیں امی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی. ارم میری بہن ہے، اس کی شادی ثاقب سے ہی ہوگی. رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، سیمی نے کہا. سیمی بیٹا تم بہت سمجھدار ہو، ابو نے سیمی کو پیار کرتے ہوئے کہا. اچھا امی، ذرا رات کے کھانے کی کچھ تیاری کر لوں، سیمی نے کہا. شام کو سب سریا آپا اور عدنان کو لینے ایئرپورٹ چلے گئے. واپس آنے کے بعد گھر میں ایک شور شرابہ شروع ہو گیا. عدنان کے زوردار قہقہے اور لڑکیوں کی شوخیاں گھر میں خوب رنگ بکھیر رہی تھیں. ارم اور ثاقب کے رشتے پر بھی خوش تھی. سریا آپا اور عدنان مسلسل ارم کو چھیڑ رہے تھے اور سب گھر والے مل کر اس کا ساتھ دے رہے تھے. رات گئے شراز نے عدنان کے ساتھ آئس کریم کا پروگرام بنایا. سب گاڑی میں بھر کر سی ویو کی جانب چلے. خوب انجوائے کیا. واپسی پر رات کے 3 بج گئے. صبح سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. امی سریا آپا کے ساتھ کچھ خریداری کرنے بازار چلی گئیں. ارم اور سائمہ کالج. عدنان ذرا دیر سے سو کے اٹھے. نوکر نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پہ لگا دیا تو عدنان ناشتہ کرنے آ گئے. سب لوگ کہاں ہیں؟ عدنان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. جی صاحب سب اپنے اپنے کام سے چلے گئے. سیمی بھی اپنے کمرے میں، آپ کہیں تو بلا دوں؟ نوکر نے کہا. ہاں دیکھو اگر سو نہ رہی ہو تو بلا لاؤ، عدنان بولا. بلانے کی ضرورت نہیں، ہم حاضر ہیں. آپ کو خاص وجہ سے معاف بھی کرتے ہیں، سیمی نے ایک شانہ انداز سے کہا. ناشتہ کرتے کرتے عدنان نے پوچھا. سیمی آج کل تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بی ایس سی کرنے کے بعد کچھ کرنے کو دل نہیں چاہا. آج کل سوچ رہی ہوں کہ جاب کر لوں. ویسے ایک آفر بھی ہے. کس قسم کی جاب؟ عدنان نے پوچھا. ایک فیشن میگزین میں رپورٹنگ کی جاب ہے. شہر کے جتنے بھی فیشن شو اور شوبز کی تقریبات ہوتی ہیں ان کی کوریج کرنی ہے، سیمی نے کہا. اچھا ٹھیک ہے، عدنان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. اور کیا مصروفیت ہے؟ عدنان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا. شاعری اور افسانے لکھتی ہوں، سیمی نے جواب دیا. کیا؟ عدنان نے کچھ اس زور سے کہا کہ سیمی گھبرا کر اور چونک کر کرسی سے کھڑی ہو گئی. کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ سیمی واقعی گھبرا گئی. تم کیا ہو بھائی؟ بی ایس سی کیا ہے، اب فیشن شو میں جاب کرنا چاہتی ہو، شاعری کرتی ہو اور افسانے لکھتی ہو. عدنان حیرت زدہ نظر آ رہا تھا. ہاں تو حرجی کیا ہے؟ جب ڈاکٹر انجینئر اپنا پیشہ چھوڑ کے گلوکار بن سکتے ہیں تو میں نے تو صرف بی ایس سی کیا ہے. کمال ہے، 7 برس میں یہاں اتنی بڑی انقلابی تبدیلی آ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، عدنان نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا. پھر ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کے بعد عدنان تیار ہو کر دوست کے گھر چلا گیا اور سیمی اپنے کمرے میں آ گئی. شام کو چائے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج میں جمع ہوئے. عدنان باہر سے آیا، اس کے ہاتھ میں شادی کارڈ تھا. بھائی کوئی اس اکیلے شخص کو چائے پلا کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے؟ عدنان نے سیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. عدنان صاحب یہ چائے لے لیں، چائے حاضر ہے، رمضانی نے عدنان کو مگ دیتے ہوئے کہا. عدنان نے چائے کا گھٹ لیتے ہوئے گھر والوں سے کہا. آج رات کے 9 بجے آپ سب تیار رہیں، ایک شادی میں شرکت کرنی ہے. یہ کہ عدنان نے شادی کا کارڈ احمد صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود کمرے کی طرف چل دیا. سب رات 9 بجے شب تیار ہو کر ہال میں جمع ہو گئے. عدنان بھی سوٹ میں بہت اسمارٹ لگ رہا تھا. چلے
عدنان نے اپنی امی سے پوچھا، ایک منٹ عدنان بھائی، سمی باجی تو آ جائیں۔ ارم نے نیچے سے سمی کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب سمی کمرے سے باہر آئی تو سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہلکا آسمانی کلر پر کڑھائی غضب ڈھا رہی تھی۔ سیمی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے آئی۔ عدنان کی حالت دیکھ کے سوریا آپا کے منہ پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شادی لان میں سب ہنگاموں میں مصروف تھے اور ایک کونے میں کھڑا عدنان سیمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی۔ سیمی کی آنکھوں میں تارے ٹمٹمانے لگے اور اس نے مسکرا کر عدنان کی طرف دیکھا اور سر اٹھا کر ان چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ اس سے کہہ رہے ہوں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تو دوستوں بتائیے یہ کیسا تھا؟ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہلکے پھلکے انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے، لائک کیجیے گا اور ساتھ میں آپ سب سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو بہرحال اس افسانے کے بارے میں اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ افسانہ کیسا لگا۔ میرے پاس بہت سارے افسانے ہیں، مجھے صرف سلیکشن کرنے میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا آرٹیکل لکھوں، تھوڑا سا ہلکا پھلکا انداز ہو۔ ویسے کچھ افسانے ایسے بھی ہیں جو تھوڑا سا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ آرٹیکل پسند آیا ہوگا۔ چلیں اب اجازت دیں، اللہ نگہبان، پھر ملتے ہیں ایک نئے آرٹیکل، ایک نئے مضمون، ایک نئی شاعری کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک